اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا فاسق کے احسان سے بچا، کیونکہ جب فاسق احسان کرے گا تو اس کی نافرمانی سے دل مانوس ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک عالم نے کو نہرو نے 1,00,000 روپیہ دیا ان کے ادارے کو چندہ، اور وہ عالم ذاکر شاگرد تھے، صاحب سلسلہ تھے، اور ہمارے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب سے اصلاحی تعلق تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا، بس حضرت کو تو آگ لگی۔ فرمایا اچھا، یعنی ایک کافر کے لیے اتنی آداب، جی بھی لگایا اور فرمایا بھی، تو ولی اللہ ہے وہ کوئی؟ ارے یہ کہتے کہ نہرو نے یہ کہا، جاؤ 2 رکعت توبہ پڑھو، تم نے عرش الہی ہلا دیا، اللہ کا غضب فاسق کے تعریف سے ہل جاتا ہے نہ کہ کافر کے تعریف سے۔ پھر فرمایا کہ یہ اسی 1,00,000 روپئے کا اثر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ فاسق کے احسان سے پناہ لو، اب آپ کو 1,00,000 کا احسان وہ جی اور فرمایا لگا رہا ہے۔ فوراً گئے 2 رکعت توبہ پڑھی، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جس کے یہاں کلکٹر اور ایسی مہمان ہو، جس کے یہاں نہرو نہیں اس کا باپ بھی مہمان ہو چکا، موتی لال بھی، اللہ والوں کے قلب میں اللہ نے وہ قوت دی ہے۔ اپنی شفقت سے تو کہتے ہیں، مگر یہ کہ وہ خاموشی نہیں اختیار کرتے کہ کہیں بھاگ نہ جائے میرے پاس سے سن کر، یا یہ کہ ان کو برا نہ معلوم ہو۔ آپ سوچئے ایک مریض زہر کھا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ خاموش ہیں۔ اب جب اس کی پیچش بڑھ گئی مرچیں کھانے سے، چٹنی کھانے سے، تو پھر وہ سوچے گا کہ میرا مشفق ایک مربی تھا، اس نے ہمیں مرچیں سے منع نہیں کیا، تو آپ کو جزاک اللہ کہے گا یا کیا کہے گا؟ اگر وہ صحیح طالب اور صحیح اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر والے لوگ ہیں تو ایسے مربی کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ اس کو جزا خیر دے جس نے ہمیں صحیح بات بتائی۔ اکثر کے بعد ہے مطلب یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو رات دن دین کی فکر میں لگے ہیں، جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، جب وہ ٹکنے سے نیچے پیدا نہ کرتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تہجد نہیں چھوڑتا،